ثابت جو ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے تعریفیں جو ہیں اوپر اس اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے ایسی نعمتیں کہ وہ نعمتیں شامل ہونے والی ہیں وہ نعمتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ. سب تعریفیں ثابت ہیں وہ تعریفیں، سب تعریفیں ثابت ہیں وہ تعریفیں ثابت جو ہے واسطے اللہ تعالی کے، ثابت ہیں واسطے اللہ تعالی کے. تعریفیں جو ہیں اوپر اس اللہ تعالی کی نعمتوں کے، ایسی نعمتیں کہ وہ نعمتیں شامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں شامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں شامل ہونے والی ہیں. اور اوپر اس اللہ تعالی کی نعمتوں کے ایسی نعمتیں کہ وہ نعمتیں کامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں کامل ہونے والی ہیں، وہ نعمتیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کتنی ترکیبیں اس کی ہو گئی؟ 4-5 ترکیبیں اس کی ہو گئی. لیکن بزرگان دین نے اس کی بہت سی توجیحات لکھی ہیں. تقریباً در منصور جو ہے، در منصور کوئی بنگلہ دیش کا کسی عالم نے لکھا ہے، مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نے تو تقریباً 5312 ترکیبیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھی ہے. الحمدللہ سب تعریفیں. اب یہ الحمد پر جو ال ہے جس کو الف لام کہا جاتا ہے، الف لام کی 2 قسمیں ہیں. ایک بناؤ زائد، دوسرا غیر زائد. زائد وہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور غیر زائد وہ ہے جو کسی معنی کے لیے آیا ہو. پھر غیر زائد کے 2 قسمیں ہیں، ایک اسمی ایک حرفی. ایک اسمی، اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اسم مفعول کے صیغوں پہ آ جائے، جو اسم موصول کے معنی میں ہو. مثلا الضارب، یہ ال بمعنی الذی کے ہے. الضاربان بمعنی اللذان ضربا. الضاربون ال بمعنی الذین ضربوا. الضاربۃ بمعنی الذی ضربت. الذی. اسی طرح اسم مفعول میں بھی المضروب بمعنی الذی ضرب. الف لام کی 2 قسمیں ہیں، ایک الف لام زائد، دوسرا غیر زائد. زائد وہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور غیر زائد وہ ہے جو کسی معنی کے لیے آیا ہو. پھر غیر زائد کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ اسمی ہوگا یا حرفی ہوگا. اسمی کا معنی یہ ہے کہ وہ اسم موصول کا معنی ادا کرے گا، جیسے اسم فاعل اسم مفعول. یا حرفی ہوگا یعنی جو اسم موصول کا معنی ادا نہ کرے، جو اسم موصول کا معنی ادا نہ کرے. پھر حرفی کی 4 قسمیں ہیں. حرفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. الف لام جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی. الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مدخول سے، مدخول کہتے ہیں جس پر الف لام داخل ہو. الحمدو، اب اس ال کا مدخول کون ہے؟ حمدو کا لفظ ہے. جس کے مدخول سے جنس مراد ہو، جس کے مدخول سے کیا ہے؟ جنس مراد ہو، افراد مراد نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے الف لام جنسی. اس کو کہا جاتا ہے الف لام جنسی.
جیسے کہ اس کی نظیر ہے سبحان. اب سبحان کا معنی مطلقاً کیا ہے؟ تسبیح. یا اسامہ اس کا معنی مطلقاً کیا ہے؟ شعر کو بولا جاتا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ الف لام جنسی ان کی طرح ہے، یعنی جیسے یہ جنس پہ بولے جاتے ہیں، اس سے کوئی فرد مراد نہیں ہوتا ہے. اسی طرح الف لام جنسی کے مدخول سے مطلقاً جنس اور ماہیت مراد ہوتی ہے، اس سے افراد مراد نہیں ہوتے. دوسرا قسم ہے الف لام کا استغراقی. استغراقی اس الف لام کو کہتے ہیں کہ جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں. جس کے مدخول سے تمام افراد کیا ہے؟ مراد ہوں. جیسے کہ ان الانسان لفی خسر. پہلے جنس کی مثال جیسے الرجل خیر من المرأة. اب الرجل الف لام ہے کہ نہیں؟ جنس مرد کا بہتر ہے جنس عورت سے. باقی فرد کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کے مردوں سے بہتر ہے. اچھا. اور الف لام استغراقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں. جیسے ان الانسان، الانسان بے شک تمام انسان کے افراد، بے شک تمام افراد انسان کے البتہ خسارے میں ہے. آئے سنویں. اس کی نظیر کیا ہے کہ کل کا لفظ جب نکرے کی طرف مضاف ہو، مثلا کل رجل تمام انسان، اب اس میں تمام افراد آگے کہ نہیں؟ تو یہ الف لام جو استغراقی ہے، یوں سمجھو یہ اسی کا معنی دیتا ہے کل رجل. جیسے کل کا لفظ مضاف ہو نکرے کی طرف، اس سے تمام افراد مراد ہوتے ہیں. اس طرح الف لام استغراقی سے بھی تمام افراد مراد ہوتے ہیں. اور الف لام عہد خارجی اس کو کہتے ہیں کہ الف لام کا جو مدخول ہے وہ متکلم اور مخاطب دونوں کے نزدیک معین ہو، یعنی اس سے افراد مراد ہوں لیکن افراد بھی معین ہوں. افراد کیا ہے؟ الف لام استغراقی سے افراد مراد ہوتے ہیں، سب کے سب افراد. اور عہد خارجی وہ ہے کہ جس سے افراد معین ہو لیکن وہ فرد بھی معین ہو. جس سے افراد مراد ہوں لیکن وہ فرد بھی کیا ہے؟ خارج میں. یعنی خارج کا معنی متکلم کے نزدیک بھی وہ معین ہو اور مخاطب کے نزدیک. جیسے کہ ایک آدمی کہتا ہے اکرمت الرجل، میں نے عزت کی مرد کی. اب الرجل پر الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی رجل کی جگہ پر کسی کا نام لے، اکرمت زیدن. اب زید معین ہے کہ نہیں؟ زید معین ہے. متکلم بھی جانتا ہے کہ زید سے یہ مراد ہے اور مخاطب بھی جانتا ہے یہ مراد ہے. تو الف لام جو عہد خارجی کا مدخول ہے وہ اس علم کی طرح معین ہے. اکرمت الرجل اس کا معنی میں نے اکرام کی اس معین مرد کی. ایسے میں اب یہ الرجل یہ کس کی مثل ہے؟ وہ علم کی مثل ہے. کسی شخص کا کوئی نام ہو تو بس الرجل کا وہی حکم ہے. اور الف لام عہد خارجی، عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی جیسے کہ اس کی مثال اشتریت اللحم، بابا میں نے خریدا گوشت کو. اب اس سے اللحم سے جنس بھی مراد نہیں، تمام افراد بھی مراد نہیں، کچھ فرد مراد ہیں لیکن وہ بھی معین نہیں ہے. وہ بھی کیا ہے؟ معین نہیں ہے. میں نے خریدا گوشت کو. اب الف لام کے مدخول سے فرد مراد ہے لیکن وہ فرد معین نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نکرہ جو ہے کلام مثبت میں آ جائے، جانی رجل، میرے پاس آیا ہے کوئی نہ کوئی مرد. یہ نکرہ ہے کلام مثبت میں آ جائے جو اس کا حکم ہے. تو الف لام عہد ذہنی کا بھی وہی حکم ہے. میں نے خریدا گوشت، کوئی نہ کوئی گوشت میں نے خریدا. تو الف لام حرفی کی
چار قسمیں ہیں. 4 قسمیں ہیں. 5واں قسم بھی بناؤ. ایک ہے سکوتی، خاموش رہنا بالکل اور ٹھک بننا. یہ بھی 5واں قسم ہے اس الف لام کو. الف لام حرفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی. جنسی وہ ہے کہ جس کے مدخول سے یعنی جس پر الف لام داخل ہے اس سے جنس مراد ہو. استغراقی وہ ہے کہ الف لام کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں. اور عہد خارجی وہ ہے کہ الف لام کے مدخول سے ایک فرد مراد ہو لیکن وہ بھی معین ہو. متکلم کے نزدیک بھی وہی معین ہو کہ مخاطب کے. اب میں نے کہا جاء الرجل، اب الرجل میرے نزدیک بھی معین ہو کہ وہ کون ہے؟ فیض اللہ ہے. اور مخاطب کے نزدیک بھی کیا ہے؟ متعین ہو کہ الرجل سے مراد فیض اللہ ہے. اور عہد ذہنی اس کو کہتے ہیں جو اس سے ایک فرد مراد ہو لیکن وہ فرد معین نہ ہو. وہ فرد کیا ہے؟ معین نہ ہو. جیسے اشتریت اللحم، میں نے گوشت خریدا. وہ گوشت کا کوئی فرد معین نہیں ہے. اتنی باتیں آگے دے لیں. الحمدللہ، سب تعریفیں ثابت ہیں. ثابت جو ہے واسطے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. ثابت ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے. اچھا، اب اگر 2 جار مجرور ہوں، اگر کیا ہے؟ 2 جار مجرور ہوں اور ان کا متعلق محذوف ہو. 2 جار مجرور ہوں، ان کا متعلق محذوف ہو، تو ان 2 جار مجروروں میں سے پہلا ظرف مستقر کہلایا جاتا ہے، دوسرا ظرف لغو کہلایا جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، الحمدللہ، سب تعریفیں ثابت ہیں وہ تعریفیں. اب للہ یہ ظرف مستقر ہے، اس کا متعلق ثبت یا ثابت معذوف نکالا. اب ثابت جو ہے اوپر اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. اب یہ اللہ نعمہ کا تعلق جو ہے ثابتن کے ساتھ کر دیں تو اب یہ ظرف لغو بنے گا. سنیں، لیکن ترجمہ ہم اس طرز پہ نہیں کر رہے بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ للہ کو ظرف مستقر بنا کر الحمدو کے لیے خبر اور اللہ نعمہ کا تعلق الحمد کے ساتھ. اللہ نعمہ کا تعلق ثبت یا ثابت ان کے ساتھ نہ بلکہ اب ترجمہ یہ ہوگا تمام تعریفیں ثابت ہیں وہ تعریفیں ثابت جو ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے. تعریفیں جو ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. تعریفیں جو ہیں یہ اللہ نامہ کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ الحمد کے ساتھ. اللہ نعمائہ الشاملۃ، نعماء اوپر اس کی نعمتوں کے. نعما بر وزن فعلا، نعما بر وزن فعلا. یہ اسم جمع ہے. یہ کیا ہے؟ اسم جمع. پہلے یہ ذہن نشین کر لو، ایک ہے جنس اور ایک ہے جمع. ایک ہے اسم جنس اور ایک ہے اسم جمع. 4 چیزیں ہیں. ایک ہے جنس، دوسرا اسم جنس، جمع اسم جمع، جنس اسم جنس، جمع اسم جمع. اب جنس اور اسم جنس دونوں کی تعریف پہلے مشترکتاً اکٹھے ہیں، پھر ان میں فرق آ جاتا ہے آگے. پہلے ان دونوں کی تعریف یہ ہے کہ جنس یا اسم جنس اس کو کہتے ہیں جو 3 سے اوپر اور 3 سے نیچے پر دلالت کریں. 3 سے اوپر 4 ہیں، 4 5 6 7 اور 3 سے نیچے 2 1. تو جنس اسم جنس کی تعریف یہ ہے جو 3 سے زیادہ اور 3 سے کم پر دلالت کرے. 3 سے زیادہ اور 3 سے کم پر دلالت کرے.
اور جمع اس میں جمع دونوں کی تعریف پھر ایک ہے. جمع اس میں جمع کی تعریف یہ ہے کہ جو 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرے، کم پر 3 یا 3 سے زیادہ پر. جنس اور اس میں جنس اس کو کہتے ہیں جو 3 سے زیادہ یا کم پر دلالت کرے. 3 سے زیادہ 3 سے کم، 3 پر بھی دلالت کرے، 3 سے زیادہ پر بھی، 3 سے کم پر. یہ ہو گیا جنس اس میں جنس. اور جمع اس میں جمع کہتے ہیں جو 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرے، کم پر دلالت نہ کرے. اتنی بات آ گئی. اب جنس اور اس میں جنس کا فرق. جنس کا اطلاق جو ہے قلیل کثیر سب پر ہوتا ہے. جنس کا اطلاق جو ہے قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. ماں تمر، ماں ایک قطرے کو بھی کہتے ہیں، 2 کو بھی کہتے ہیں، 10 کو، 100 کو، کروڑوں کو ماں. تمر 1 کھجور، 2 4 5 10 100 1000 سب پر کیا ہے تمر کا اطلاق ہوتا ہے. تو جنس اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہو. اور اس میں جنس وہ ہے کہ جس کا اطلاق صرف قلیل پر ہو، کثیر پہ نہ ہو. جیسے رجل، اب یہ رجل اس میں جنس ہے، کس کا معنی ایک معنی تو قلیل پر دلالت کیا، کثیر پر دلالت یہ ان کا آپس میں فرق ہو گیا. پہلے دونوں کی تعریف اکٹھے اور مشترک تھے، اس کے بعد اب ان دونوں میں فرق. اچھا، اسی طرح جمع اور اس میں جمع اور اس میں جمع وہ ہے کہ اس کے مادے سے اس کا مفرد بھی ہو اور جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر بھی ہو. پہلے تو جمع کی تعریف میں نے عرض کی جو 3 اور 3 سے زیادہ پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. اب جمع اور اس میں جمع کا آگے فرق. تعریف تو دونوں کی ایک ہے، اب فرق. جمع وہ ہے کہ جس کا جو ہے مفرد بھی موجود ہو، اس کے مادے سے مفرد بھی موجود ہو اور جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر بھی آ جائے. جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر بھی آ جائے. جیسے مسلمون، مسلمات، اب ان کا مفرد بھی موجود ہے اور جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر بھی ہے. اور اس میں جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر تو نہ ہو لیکن جمع کا معنی دیتا ہو، معنی اس کا جمع والا ہو لیکن جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر نہ ہو. جیسے نعماء بر وزن فعلاء. اب اس کا معنی ہے نعمتیں. اس کا معنی کیا ہے؟ نعمتیں. معنی اس کا جمع والا ہے لیکن جمع کے اوزانوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے اسم جمع نہ بلکہ اسم جمع. اس میں جمع اور جمع کی تعریف کیا تھی؟ جو 3 سے زیادہ پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے. اور جمع اور اس میں جمع کا فرق یہی ہے کہ جمع وہ ہے کہ جس کا مفرد اس کے مادے سے ہو اور جمع کے وزن میں سے کسی وزن پر ہو. اور اس میں جمع اس کو کہتے ہیں جو جمع کا معنی تو دیتا ہو، معنی اس کا جمع والا ہو لیکن جمع کے وزنوں میں سے کسی وزن پر نہ ہو. اور اس میں جیسے اس کا نعماء کا لفظ ہے یا قوم کا لفظ ہے، رہتن کا لفظ ہے. اب یہ کیا ہے؟ جمع والا معنی تو دیتے ہیں لیکن جمع کے وزنوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے. اب یہ اس میں جمع جو ہے، اس میں جمع یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد شمار ہوتا ہے، لفظ کے اعتبار سے مفرد اور معنی کے اعتبار سے جمع شمار ہوتا ہے. لفظ کے اعتبار سے مفرد، معنی کے اعتبار سے جمع. مثلا کوئی کہتا ہے سار القوم، ذهب القوم. ذهب کیا ہے؟ القوم ذهب. اب ذهب کے اندر ہوا ضمیر اس کی طرف ہے. اب اس صورت میں یہ مفرد ہے
کس کے اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے القوم ذہبوا تب بھی صحیح ہے۔ اب جب ذہب کہا تو یوں سمجھو ہوا ضمیر جو ہے وہ قوم کی طرف لوٹ رہی ہے باعتبار لفظ کے، اور